नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष छिड़ा हुआ है उसको लेकर वैश्विक चिंता बढ़ती जा रही है। क्या ये जो संघर्ष है ये एक बड़े युद्ध में तब्दील होगा? और अगर युद्ध में तब्दील हुआ तो क्या और भी देश इसमें शामिल होंगे? अभी तो अप्रत्यक्ष रूप से कई देश इस संघर्ष को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या कई जो समर्थन दे रहे हैं वो अब खुलकर भी इस संघर्ष अगर ये युद्ध में बदलता है तो इसमें शामिल होंगे? तो ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो वैश्विक तौर पर चिंता की लकीरें बढ़ा रहे हैं। देशों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं अगर सप्लाई चेन प्रभावित हुई तो। देखना होगा कि आगे चलकर ये संघर्ष क्या रूप लेता है, लेकिन ईरान ने जो गलती की थी उसकी सज़ा इजराइल ज़रूर देगा, इसमें कोई शंका नहीं है। इजराइल फ़िलहाल लेबनान पर जो अपने हमले हैं वो जारी रखे हुए हैं। आज भी बेरूत में जो इजराइल की तरफ से हमले हुए उसमें 6-7 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसको लेकर रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, आइए प्रभा साक्षी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। 2 रक्षा विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया और जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो संघर्ष है अगर युद्ध में तब्दील हुआ तो क्या हो सकता है। देखिए, जो ईरान ने अभी 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पे मारी हैं वो बहुत बड़ी गलती की है। और वो गलती इसलिए है क्योंकि अभी तक इजराइल ने पहले ही कहा था कि वो पहला वार नहीं करेगा ईरान के ऊपर। अब ईरान ने ये जो मिसाइल्स फायर करके इजराइल को अब खुली छुट्टी दे दी है उसको कि भाई वो जहां पे मर्जी जब मर्जी और जिस टाइम पे उसकी मर्जी है वो वहां ईरान को अटैक कर सके। ईरान बहुत ही वल्नरेबल है, उसके पोर्ट्स हैं, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उसका इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो सारा का सारा जो है अब वो इजराइल के टारगेट में है, इजराइल की साइट्स में है। और उसका जो अटैक होगा इजराइल का, जैसे हमने देखा लेबनान के अंदर उसने किस तरीके से हिजबुल्लाह का सारा जो काडर है, साथ में उसके जो लीडर्स हैं, उन सबको मार गिराया है किस तरीके से। और उसी तरीके से अब ईरान के ऊपर भी वो वार करेगा। और ईरान को इजराइल के इस वार से बचना बहुत मुश्किल है। और ये अब जो लगता है कि जिस हिसाब से ये इनका जो अब लड़ाई ये ईरान ने दोबारा शुरू कर दी है इजराइल के साथ में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो ली है, ये लगता है कि अब जो हमारी पूरी की पूरी मिडल ईस्ट के अंदर लड़ाई जो है वो और बढ़ती जाएगी। देखिए, इजराइल का जो सबसे प्रिय और सबसे बड़ा मित्र है वो है अमेरिका। और आपको पता है अमेरिका ने उसको फाइनेंशियली भी, मिलिटरली भी, उसको बाकी तरीके से भी, इवन यहाँ पे कि मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी के तरीके से भी सपोर्ट किया है इजराइल को। और इजराइल के साथ वो हमेशा खड़ा रहा है। जब भी ये मिडल ईस्ट में कभी भी कोई जंग या कोई ऐसी बात हुई है, जो अमेरिका है वो इजराइल के साथ खड़ा होकर इजराइल को पूरी मदद करता रहा है। वो चाहे मिलिटरीली मदद है, चाहे वो मिसाइल्स हैं, चाहे वो उसके ड्रोन्स हैं, चाहे उसका जो ये शील्ड है जो उसने बनाया है, आयरन डोम जिसको कहते हैं, वो उसको मिसाइल से बचने के लिए, वो भी अमेरिका के जो सहयोग के साथ ही है। तो अमेरिका ने जो बाइडेन उनके प्रेसिडेंट ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। अब अमेरिका जो है इजराइल के साथ खड़ा है क्योंकि ईरान जो है अमेरिका का दुश्मन है और ईरान के आगे ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने। और अमेरिका अब क्योंकि ईरान ने इजराइल के ऊपर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की है, अब जो भी मदद चाहिए होगी इजराइल को यूएस से वो मिलेगी उसको। और दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और अब लगता ये है कि अब जैसे कि हमने सोचा था कि अगर यहाँ पे ये कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट हो जाएगी ईरान और इजराइल की, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का भी चांसेस है। क्योंकि पीछे हमने देखा रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले इजराइल को वार्न किया कि भाई जो ग्राउंड अटैक उन्होंने किया लेबनान के ऊपर, वहां से फोर्सेस हटा लें, नहीं तो वहां नतीजा खराब होगा। तो लगता है कि अगर ये बातें और बढ़ गई, क्योंकि एक्सिस जो बना है वो है ईरान, रशिया और चीन का, और उसके अंदर अगर ये जो है खतरा ईरान के ऊपर ज्यादा मंडराया तो मेरे को लगता है कहीं पता नहीं कि रशिया और चीन भी इसके बीच में कूद जाएं और दुनिया के अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए।
یہ سب سے بڑی بات یہ ہے، ساری دنیا معلوم کرنا چاہیے، یہ تو جو یوتھ چل رہا، جو پریشانی ہو رہا، جو جھگڑا چل رہا مڈل ایسٹ میں یا ہم لوگ کہہ رہے ویسٹ ایشیا کے اندر ہے، اسی سے 1948 شروع کیا، جس وقت میں اسرائیل کا وہ اسٹیبلش کیا تھا ڈیوائڈ پیلسٹائن انٹو 2 اسٹیٹ، جو ایک اسرائیل کے لیے وہ 55% انہوں نے ٹیریٹری دے دیا تھا، زمین دے دیا تھا، اسرائیلی مائنورٹی ہے، اور 45% جو عرب ملک کے لیے تو دے دیا تھا، لیکن انہوں نے صرف ایک پارٹ ریکگنائز کیا تھا، یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن جو انہوں نے ڈیوائڈ کیا تھا۔ اس کے بعد یہ عرب اسرائیل کی یوتھ شروع ہو گیا، کیونکہ عرب ملک میں شاہد کہہ رہے ہم لوگ مظلوم ہو گیا، اور اسرائیل کے لیے انہوں نے فلسطینی والے کے ٹیریٹری یا ان کی زمین نہیں دے سکتے، یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کا مانتے بھی نہیں ہے، اس لیے تو جھگڑا شروع ہو گیا تھا 1967 1971، اور اس کے بعد ہم کو پیس اگریمنٹ بھی گیا تھا، اسرائیل پورا قبضہ کیا تھا 1967 یود ہے، انہوں نے پورا ویسٹ بینک، غازہ اسٹرپ اور سیرین گولن بھی قبضہ کیا تھا، یہ سینائی پیننسولا بھی بند کر قبضہ کیا، اس لیے لیبنان ساؤتھ لیبنان بھی قبضہ کیا تھا، اس کے لیے اس لیے ہمارا یہ پرابلم شروع ہو گیا تھا۔ ابھی تک مطلب 1992 جب تک مدرید کانفرنس ہو رہا ہے، مدرید کانفرنس کی بات ہو گیا تھا، یہ اوسلو اگریمنٹ آ گیا جو اسرائیلی فلسطینی کے والے کہا، تو اسی کے لکھا کے اندر ہے 5 سال کے بعد اس فلسطینین انٹرم گورنمنٹ بن جاتی، وہ تو بنا بھی نہیں ہے 1992، اور اس کے علاوہ بھی جارڈن بھی انہوں نے پیس ڈیل بھی کیا تھا، پہلے ان کی دونوں ہے، ایجپٹ بھی کم ڈیوڈ بھی کیا تھا، لیکن شانتی نہیں مانگ رہے، جب تک ایک دیش میں جو اسرائیل میں کہتے ہیں جب تک مانتے بھی نہیں، ان کے لیے مطلب ابھی بارڈر ڈکلیئر بھی نہیں کیا تھا کون سی بارڈر ہے، آپ دیکھ لوں کہ پردھان منتری میں یو این میں گیا تھا، ابھی کچھ نہیں دکھا، صرف نیو مڈل ایسٹ کیا آرڈر ہے کیا بنانے کے لیے، اس لیے جھگڑا شروع ہو گیا تھا، اسرائیل میں پورا فلسطین میں کھانا کھاتے، مطلب انہیلیشن آف دا ٹوٹل آف فلسطین، لیکن آپ یہ بھی سمجھنا 7 لاکھ لوگ ہیں ابھی تک فلسطین کے اندر میں رہتے، تو ابھی اسرائیل میں کہاں پھینکنے کے لیے، ابھی تک فی الحال میں ایک غازہ 1 سال ہو گیا تھا، پورا دیش خراب کر دیا، پورا اسٹرپ خراب ہو گیا، کافی لوگ مار آتا، اور یہ لوگ کہاں جائیں گے، 25 لاکھ لوگ کہاں جائیں گے، تو اس لیے ہم لوگ کہنے کے لیے جب تک پردھان منتری کے ان کی یوتھ چلتا رہے گا، ان کی جو کرسی میں بیٹھنے کے لیے ان کی جگہ زمین ہے ان کے بیٹھنے کے لیے، اس لیے وہ پرولونگیشن آف دا وار، فور انہوں نے حزب اللہ کی طرف میں گیا تھا لیبنان، فور ان کے لیے ابھی تک ایران بھی اٹیک ہو رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ریجنل وار مانگ رہے، جس وقت میں امریکن وہ ڈریک امریکن کرنے کے لیے، ایران میں انہوں نے انتقام کیا تھا، جس وقت اسرائیل میں انہوں نے سیریا کے اندر وہ اس کا کونسل تھے توڑ دیا تھا، اور دونوں ان کا ڈپلومیٹ تھے اور آفیشل بھی مار دیا تھا، تو ریٹیلیٹ بھی کیا، انتقام کیا تھا اسرائیل کے اوپر، اسرائیل پھر کیا تھا انہوں نے، پھر ابھی تک اسرائیل اسماعیل ہنیہ مار دیا تھا، ایران کے اندر میں مارا تھا، تو اس کا یہ فلسطینی والی لیڈر ہے، اور ابھی کے حزب اللہ والے کے لیے حسن نصر اللہ تم میں مارا، تو اس لیے ایران کہہ رہے ہم کو ڈپلومیٹک پیشنٹ کس چیز کے لیے، صبر کس کے لیے رکھنے کے لیے، اگر یہ سرکاریں رکتے بھی نہیں ہے، ہم کو انتقام کیا تھا، انہوں نے اس لیے اٹیک کیا تھا کل، صرف ملٹری بیسز جو انٹیلیجنس بھی ہے، اسرائیل کا انٹیلیجنس بھی ہے، جو ان کا موساد ہے، جو 9,900 والی یونٹ ہے، 8,200 یونٹ ہے، ایئرپورٹ بھی، سب کچھ ٹارگٹ ملٹری ٹارگٹ کیا تھا، اور ایران خود بتایا تھا اگر اسرائیل دوبارہ پھر اٹیک ہو رہا ہے، اس بارے ہم کو اکنامک انسٹالیشن ہے، اور ان کے پورے دیش میں ڈبل اٹیک کر رہا ہے، لیکن اس لیے ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کسی کے دیش میں، کسی کے شہر میں، جو لوگ یہاں پر ویسٹ ایشیا میں رہنے والے کسی کو مانتے بھی نہیں یوتھ کے لیے، ہم سب کو کہہ رہے شانتی کرو اور شانتی بیٹھو، سولوشن حل مسئلہ کا دے دو، لیکن اسرائیلی وہ پرائم منسٹر منع کر رہا ہے، کہہ رہے آئی ایم گوئنگ ٹو اٹیک، آئی وانٹ ٹو پروٹیکٹ مائی اون پیپل، اس لیے تو شروع ہو رہا ہے، اور پرووکیشن کنٹینیوس پرووکیشن تو پرماننٹ ہو رہے گا نا۔ یو ایس رول میں بالکل آنکھ بند کر دیا تھا، الیکشن میں جا رہے انہوں نے خود بتایا تھا، نتنیاہو خود بتایا تھا، پردھان منتری انہوں نے خود بتایا تھا راشٹرپتی امریکن میں، ہم کو نیگوشیشن نہیں ہے، اور غازہ اسٹرپ بند نہیں کر رہا ہے، اور ہم کو یہ تو پرزنر ایکسچینج نہیں ہو سکتا اگر ہمارے تھرم نہیں لگا دیں گے، جو ہم لوگ شرط لگا دیں گے، حماس ڈسمینٹل نہیں ہو رہا ہے، ہم تو رکتے بھی نہیں ہیں، تو اس لیے یہ تو چل رہا رہے گا۔ امریکن بالکل آنکھ بند کر رہے، ڈپلومیٹکلی بلائنڈلی آنکھ بند کر رہے، سارے اسرائیل جو کہتے تو ٹھیک کرنے کے لیے، اور لیکن اگر آپ راشٹرپتی کے سنتے، جو امریکن بائیڈن میں یو این جنرل اسمبلی بات کر گئے، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے خود بتایا تھا we want a 2-state solution، لیکن ایک ہی آنکھ میں دوسرے آنکھ میں کہہ رہے اسرائیل کنٹینیو دا وار آن دا پیلسٹینین، تو 2-state solution کہاں ہے؟ اس لیے امریکن الیکشن ٹور سے ابھی تک آپ سمجھو 40 دن میں، جس وقت الیکشن میں آ رہے 2 مہینے کے بعد ابھی تک ہونے والے،
تو کوئی رکتے نہیں ہے. امریکن رول ول بی جسٹ لائک اے پپٹ, کچھ نہیں کر سکتے. وہ تو صرف ان کے لیے جو اسرائیل مانتے جو انہوں نے رکا ہے, یا ریپبلکن بھی ہے یا ڈیموکریٹک والی, دونوں کو طرف. انہوں نے ایک کہانی بھی ہے ہمارا, جو نتنیاہو خود ان کی ٹرمپ کے ساتھ, جو پہلے والا پردھان منتری میں جو فارمر پریزیڈنٹ, اور ٹرمپ خود ڈیل کیا تھا. وہ خود ٹرمپ کہہ رہے اسرائیل ایک بہت چھوٹا دیش ہے, اس کے بھرنے کے لیے تیار ہے. بھرنے کے لیے تیاری کیا ہوتا, مطلب دے وانٹ ٹو انیکس ویسٹ بینک, اور غازہ اسٹرپ قبضہ کر دیا تھا پورا. ابھی تک شبا فارم, ابھی تک لیبنان میں جا رہے. تو اس کا کیا مقصد ہوتا, اس کا مقصد یہ کی ہے ایکسپینشن, سیٹلمنٹ اور کولونائزیشن. یہ امریکن پالیسی ہے. امریکہ از پارٹنر ود اسرائیل ان دس وار گوئنگ آن ان ویسٹ. یہ بہت خطرناک یوتھ ہے وہاں پر اگر ریجنل وار ہے. آپ یاد رکھنا اسرائیل کے پاس نیوکلیئر بم بھی ہے. اگر انہوں نے کل بھی یوز ٹیکنیکل نیوکلیئر بم ایران کے اوپر یوز بھی کر سکتا ہے, یا نیوکلیئر انسٹالیشن آف سویلین یوز, ایران بھی اٹیک ہو رہا ہے, تو ایران ول ریٹیلیٹ. اس کا دیموما جو نیوکلیئر تھے, ابھی اسرائیل کے پاس کم سے کم 100 نیوکلیئر ہیڈز ہے. اگر کل کا کسی میں اٹیک بھی کر رہا ہے اسرائیل کے انسٹالیشن میں, وی ول آل سفر. تو نو بڈی وانٹ وار. یہ بند کرنا چاہیے ہر حالت میں. انٹرنیشنل کمیونٹی ذمہ داری ہے اس کے لیے رکنے کے لیے, ہر حالت میں رکنے کے لیے, اور آپ ٹیبل میں بیٹھنے کے لیے بات چیت کرو, ختم کرو. دیر ہیز ٹو بی اے پولیٹیکل ول. اگر پولیٹیکل ول نہیں ہو رہا ہے, ملٹری سولوشن حل کا کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتا. اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں دیش دنیا کی تمام جانکاری تو آج ہی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو. ساتھ ہی نیچے دیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے.